بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکی اور ناپاکی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کی ویڈیو میں اسی سے متعلق ایک بہت ہی ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ غسل کرنے کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے۔ انسان کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو غسل سنت طریقے سے اور غسل کے اندر جو چیزیں فرائض ہیں ان کو ادا کر کے پورا مکمل غسل کرنا ہوتا ہے جب اس کا بدن پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو غسل کرنے کا جو مکمل سنت طریقہ ہے کہ اگر آپ کا بدن ناپاک ہے، جب آپ ناپاکی کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت، تو اس صورت میں کس طریقے سے غسل کیا جائے گا اس کا مکمل طریقہ بتانے والا ہوں۔ چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غسل کا جو سنت طریقہ ہے اس کے اندر ہمیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پاک ہونے کی نیت کرنا۔ سب سے پہلے جب آپ غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ بدن آپ کا ناپاک ہے، تو اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کی آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت کرنا ہے۔ اور نیت کرنا، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل کی نیت ہی اور ارادہ ہی کافی ہے، کیونکہ اصل نیت تو دل کی ہی ہوتی ہے۔ نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھو لینا ہے۔ دونوں ہاتھ کو یہاں گٹوں تک، کلائی تک اچھے طریقے سے آپ کو دھو لینا ہے۔ جو سنت طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر شرمگاہ کو دھونا ہے، اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ کو دھونا ہے، اور اگر وہاں پر کسی بھی طریقے کی کوئی گندگی، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر شرمگاہ کے علاوہ انسان کے جسم پر کسی دوسری جگہوں پر، جیسے مثال کے طور پر اس کے کسی بھی پارٹس آف باڈی کے اوپر اگر کوئی بھی چیز ناپاک چیز لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ناپاک چیز ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے دھو لے اور صاف کر لے، اور وہاں پر پانی کو بہا دے تاکہ وہ چیزیں ناپاکی جو ہے، وہ گندگی وہ صاف ہو جائے۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ مکمل وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے اندر آپ کو سنت کا بھی اور جو وضو کے فرائض ہے اس کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے، اور سنت طریقے سے آپ کو مکمل وضو کرنا ہے۔ جب آپ سنت طریقے سے مکمل وضو کریں گے تو اس میں چونکہ آپ کلی بھی کریں گے اور ناک میں پانی بھی ڈالیں گے، تو غسل کا جو فریضہ ہے، جو تین چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ دونوں چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہوگا؟ ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ کو سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر دائیں کندھے پر، اس کے بعد پھر بائیں کندھے پر، اس طریقے سے آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ جب یہ تین چیزوں پر ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ کو پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ پورے جسم پر جہاں جہاں بھی خاص طور سے وہ اعضاء جہاں پانی نہیں پہنچتے، وہاں پر خاص طور سے آپ کو ہاتھ سے مل کر، یا اسی طریقے سے، اور شاور کے نیچے اگر آپ نہا رہے ہیں تو کسی بھی چیز سے آپ کو ویسی جگہوں پر جہاں جہاں پانی نہیں پہنچتے ہیں، خاص طور سے جیسے کہ تھائز کا حصہ ہے، بغل کا حصہ ہے، کانوں کے نیچے کا حصہ ہے، ناک کے یہاں نیچے کا حصہ ہے، آنکھ کے نیچے کا حصہ ہے، اور انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے، پیروں کے انگلیوں کے بیچ کا حصہ ہے، اور ہمارے دونوں تھائز کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو ہماری شرمگاہ کا حصہ ہے، ان تمام جگہوں پر جہاں جہاں پانی آسانی سے نہیں پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ کو دھیان رکھ کر کے وہاں پانی پہنچا لینا ہے۔ کیونکہ غسل کے فرائض میں سے یہ ہے کہ پورے بدن پر آپ کو پانی بہانا ہے، اس طریقے سے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ گویا کہ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ آپ کی سوکھی رہ گئی ہے نہانے میں، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا اور آپ کا بدن پاک نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے پورے بدن پر پانی بہانے کا مکمل طریقے سے ہمیں یہاں پر اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بدن کو ملنا بھی ہے، اور ملنے کے بعد پھر آپ صاف صفائی کے لیے شیمپو، صابن وغیرہ جو بھی چیز آپ استعمال کرنا چاہیں پاکی حاصل کرنے کے لیے، بدن کی پاکیزگی کے لیے، صاف صفائی کے لیے، تو ان تمام چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ نہاتے وقت میں اگر آپ کا سطر کھلا ہوا ہے، پہلی کوشش تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ سطر کا جو بھی حصہ ہے اس کو ہمیں ڈھک کر اس کے بعد نہانا ہے۔ خاص طور سے ہماری ناف سے لے کر کے جو گھٹنے تک کا حصہ ہے، اس کو ڈھک کر کے نہانا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے اگر سطر کھلا ہوا ہے، تو اس صورت میں ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو قبلے کی طرف نہ تو منہ کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنا ہے، بلکہ کسی اور رخ کی طرف آپ اپنے رخ کو پھیر کر اس کے بعد غسل کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جہاں پر نہا رہے ہیں اور وہاں پر اگر پانی جمع ہو جاتا ہے، پانی رک جاتا ہے، تو وہاں پر شروع میں ہمیں وضو جب ہم کریں گے تو وہاں پر اس وقت میں پیر نہیں دھونا ہے، بلکہ جب مکمل غسل ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد آپ پھر پیر کو اچھے طریقے سے دھو لیں۔ ایک مسئلہ خاص طور سے عورت کے لیے یہ ہے کہ اگر عورت نہا رہی ہے اور اس کا بدن ناپاک ہے، اور اس صورت میں اگر اس نے بالوں کی چوٹی باندھی ہوئی ہے، تو بالوں کو، چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے چوٹی وغیرہ باندھنے میں، جو عورتیں بناتی ہیں،
اس میں وقت زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے اس وقت کو بچانے کے لیے اس کو کہا گیا ہے کہ چوٹی کو کھولنا ضروری نہیں ہے، اور پورے بال کو دھونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ سر کے بالوں کی جو جڑ ہے، جو ہمارے سر کا حصہ ہے، اس کو دھونا ضروری ہے۔ تو اس چیز کو آپ ضرور دھیان میں رکھیں۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا، اگر عورت کے بال کی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو بال کھلے ہوئے ہونے کی صورت میں پورے بال کو بھی دھونا ضروری ہے، اور بالوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے، آپ ذرا اس کو بھی ضرور ساتھ میں دھیان رکھا کریں جب بھی غسل کریں۔ تو عورتوں کے لیے اس چیز کے اوپر چونکہ چوٹی وغیرہ کو کھولنے میں بہت دقت، بہت پریشانی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ آسانی دی گئی ہے کہ اگر آپ کی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو کھولنا ضروری نہیں ہے، بالوں کی جڑوں میں آپ پانی پہنچا لیں، یہ چیز کافی ہے۔ غسل کرنے کا جو یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کا اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 پر کتاب الطہارہ اور سنن الغسل کے اندر اس کو مکمل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ حضرات کے ذہن میں غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اس تعلق سے جو بھی مسائل، جو بھی کنفیوژنس آپ حضرات کے ذہن میں ہوں گی وہ ختم ہو گئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔